سے سنیں امام کا یہ جملہ، بھیا عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، علم بردار، جبکہ معلوم ہے امام کو کہ لشکر جو تھا سب شہید ہو گیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ یعنی امام حسین اسلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہمیں کہ عباس حسین کے لیے تنہا ایک لشکر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اجازت نہیں دے رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ العطش العطش قد قتلنی، بچوں کی آواز آ رہی ہے خیمے سے۔ کوئی کہہ رہا چچا پیاس سے جان جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آواز عباس کے کانوں تک آنی تھی کہ ایک مرتبہ فرمایا آقا اتنی اجازت دے دیجئے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دوں۔ ارباب عزا امام حسین نے فرمایا بھیا جاؤ اہل حرم سے رخصت ہو لو۔ جب حضرت عباس خیمہ اہل حرم میں آئے ہیں، تمام بیویوں نے احاطہ کر لیا، تمام بیویوں نے حلقہ کر لیا۔ کہتے ہیں ہر بیوی کی بے قراری اپنی جگہ، جناب زینب کی بے چینی اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، جناب زینب کے جگر کو دیکھیے، جناب زینب اپنے بھیا حسین کے لیے عباس جیسے بھائی کو قربان کر رہی ہیں۔ فرمایا بھیا عباس تم مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا بہن اب عباس کو یہ گوارا نہیں، میرا آقا تنہا ہے، اور عباس کے ہوتے ہوئے میرے آقا کو کوئی گزند پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے کہا بھیا جا رہے ہو جاؤ، خدا حافظ میرے عباس، بھیا جاؤ خدا حافظ میرے عباس۔ اب جناب زینب نے تمام بیویوں کو بلایا۔ بیویوں کو اکٹھا کرنے کے بعد شہزادی زینب نے کہا اے رباب و رقیہ، اے اماں فضہ، اے سکینہ، تمام بیویوں سے کہہ رہی ہیں اے بیویوں دیکھو اب زینب کو معاف کر دو۔ بیویوں میں شور گریہ بلند ہوا۔ شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا بیویوں دیکھو میں مدینے سے تمہیں یہاں تک چادر کی محافظت کے وعدے پر لے کے آئی ہوں، اور میں نے تمہارے پردے کا وعدہ تم سے عباس کے بھروسے پہ کیا تھا۔ اب میرا عباس مرنے کو جا رہا ہے، اب عباس کی شہادت کے بعد زینب یہ وعدہ نہیں کرتی کہ تمہاری چادروں کی حفاظت کرے گی۔ اللہ اکبر، بیویوں زینب کو معاف کر دو۔ حضرت عباس رخصت ہوئے۔ اللہ اکبر، خیمے سے باہر آئے۔ تمام بیویاں روایت کہتی ہے حضرت عباس کی رخصت کے وقت بے آسرا ہو گئی تھی، تمام بیویاں بے آس ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام خود کبھی اپنے کو دیکھتے تھے، کبھی آپ کا ہاتھ کمر پہ جاتا تھا، اور حضرت عباس کو عجیب عالم نے رخصت کیا ہے۔ میدان میں آئے حضرت عباس، اللہ رے شجاعت عباس آئے، مشکیزہ لیے ہوئے ہیں۔ ارباب عزا طول ہو رہا، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، محسوس کر لیں۔ جناب عباس نے عمر سعد ملعون نے 4000 کا لشکر معین کیا تھا فرات کے کنارے۔ اللہ رے آمد عباس اور شجاعت عباس، صرف آمد سے 4000 لشکر یزید پہرا گھاٹ کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ عباس آئے، گھوڑے سے اترے، مشکیزے کو تر کیا، چلوں میں پانی لیا، آواز دی اے عباس کے نفس تجھے معلوم ہے تو کیسے پانی کو منہ لگا سکتا ہے جبکہ تیرا آقا خیمے میں پیاسا ہے۔ میرے آقا کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، دریا پہ پانی مار دیا، مشک بھری وعدہ کر کے آئے ہیں کسی صورت خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ ادھر عمر سعد ملعون نے کہا عباس کسی صورت خیمے میں پانی لے کے نہ جانے پائیں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے سے کہا تو بھی پانی پی لے۔ اللہ اکبر، کتنا وفادار گھوڑا بھی ہے، اس نے سر ہلایا آقا جب آپ پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ ارباب اعزا چلے عباس، خیمے کی طرف رخ ہے کہ کسی صورت پانی پہنچ جائے۔ ادھر سے لشکر یزید نے حملہ کیا۔ ارباب اعزا حضرت عباس کبھی نیزے سے کبھی تلوار سے حملہ کرتے جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے روایت کہتی ہے
2000 سے زیادہ فوج اشقیاء کو نیزے سے مارا ہے۔ اللہ نے شجاعت عباس ارباب ازا ایک ظالم جو ایک درخت خرما کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، اس نے چھپ کے ایک ایسا وار کیا کہ آقا کا داہنا بازو شہید ہو گیا، پھر بھی ہمت نہ ٹوٹی۔ ارباب ازا علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، کچھ دور بڑھے تھے کہ چاہا کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے، پھر ایک شقی نے تلوار کا ایسا وار کیا، بایاں بازو شہید ہو گیا۔ اللہ رے عباس نے علم کو جھکنے نہ دیا، باعجاز علم کو سینے سے سنبھالا، سینے کو سنبھالا۔ تیر آنے شروع ہوئے، جیسے تیر آتے تھے عباس اپنے سینے کو مشک پہ جھکا دیتے تھے تاکہ تیر مشک سکینہ پہ نہ لگنے پائے، پانی نہ بہنے پائے۔ ہرملہ ملعون نے ایک ایسا تیر مارا کہ جس سے مشک سکینہ چھٹ گئی۔ ارباب ازا پھر ایک شقی نے ایسا تیر مارا جو آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عباس فرش کی پشت سے جھکے، گھٹنوں سے چاہ تیر کو دبا کے جھٹکا دے کے نکالے، اتنے میں ایک شقی نے ایسا گرزِ آہنی مارا کہ عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو چچا عباس پر۔ کربلا کے مقتل میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے کی پشت سے گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر چچا عباس جب گھوڑے کی پشت سے گرے تو ہاتھ پہلے شہید ہو گئے تھے، سینے کے بل گرے جس سے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ ادھر عباس نے آواز دی آقا مدد کو آئیے، ادھر حسین نے مرثیہ پڑھا یا اخی العان انکسرا ظہری وخلت حیلتی۔ اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ بند ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ امام کی راہ چارہ کا نام عباس ہے۔ ارباب ازا حسین چلے مقتل میں، مرثیہ پڑھتے ہوئے کچھ دور آگے بڑھے، کیا منظر دیکھا کہ بھائی کا بازو تڑپ رہا ہے۔ جھوکے گھوڑے سے پشتے اترے، بازو کو اٹھایا سینے سے لگایا، کچھ دور آگے بڑھے، عباس کا دوسرا بازو تڑپ رہا تھا، اٹھایا سینے سے لگایا۔ ارباب ازا سنیے یہ روایت اور انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے۔ عرب کا یہ دستور تھا جب وہ کسی کی توہین عرف عام میں کرتے تھے اسے اس کی ماں کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جب تک جناب عباس شہید نہیں ہوئے تھے فوج عادہ امام حسین علیہ السلام کو یبن علی کہہ کے پکار رہی تھی، مگر عباس کی شہادت کے بعد، عباس کے گھوڑے سے گر جانے کے بعد، عباس کے بازوؤں کے قلم ہو جانے کے بعد، حسین کو مقتل میں آنے کے بعد عباس کے بازو کو اٹھاتے وقت عمر سعد ملعون نے یہ منظر دیکھا۔ عجب جملہ کہتا ہے ماذا تفعل یبن الزہرا، ماذا تقول یبن الزہرا۔ جیسے ہی مولا نے ماں کا نام عرف عام میں سنا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، آواز دی عباس، اے بھیا، اے حرمت فاطمہ عباس، اے غیرت حرم عباس، بھیا اٹھو، تمہاری شہادت کے بعد فوج عادہ میری ماں کا نام عرف عام میں لے رہی ہے اور تمہارے آقا پر مصیبتیں